غریب بچوں کو ہی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پاورٹی سے، کہ ہمارے نیشن کو ضرورت ہے۔ 40% آف دا پاپولیشن ایج 5 to 16 جو اسکول نہیں جاتے، جو کہ ورلڈ کے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے پاکستان۔ 22.8 ملین بچے اسکول نہیں جاتے۔ آپ جرمنی چلے جاؤ، وہاں تو پی ایچ ڈیز تک آپ کی ایجوکیشن فری ہے۔ بیسک نیڈ جو ہے نا آپ کی فوڈ ہے، ان کے گھر کے رینٹ نہیں پورے ہوتے، وہ راشن نہیں ہے کہ وہ اپنے کھا سکے، تو وہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانے کے لیے بھیجیں گے؟ فیملی یا فرینڈس سرکل ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان بچے سے۔ تو مجھے چیلنج فیل ہوا کہ لوگ اپنی بچیوں کو نہیں بھیج رہے تھے، وہ بچیاں اپنے گھروں میں بیک پیک نہیں لے کے جاتی ہیں، ان کی فیملیز کو نہیں پتا کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ان کی زیادہ تر میں نے دیکھا مدرس چاہتی ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھیں، نہیں لا کے کہ آپ 10 بچوں کو پڑھائیں، ٹیوشنز پڑھائیں، ہر بچے کے ہم ان کو 1000 روپے دیتے ہیں، اور ان کو ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا، اور ان بچوں سارے اپنے گلی محلے کے بچوں کو، پھل والے بچے ہوتے ہیں، چوکیدار کے بچے، ان بچوں کو پڑھا کے اپنی سیمسٹر فیس کمپلیٹ کی۔ ایڈمیشن میں کروا دوں گی، سیمسٹر فیس آپ نے خود نکالنی ہے۔ بچوں کو ابھی سے محنت کرنے کے عادی بنانا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو بیوٹیشین کا کورس کرنا چاہتی ہیں، تو میری کنڈیشن ہوتی ہے پڑھائی بھی ساتھ کرنی ہے اور پھر وہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ پڑھائی ساتھ کرو گی تو میں آپ کے بیوٹیشین کے کورس کے پیسے بھی دوں گی۔ اگر میں نے کسی کو فوڈ دے دیا تو وہ اس کی ابھی کی پرابلم تو سالو ہو گئی، لیکن روٹ کاز پہ کام نہیں ہوا۔ تو ہمیں ضرورت ہے روٹ کاز پہ کام کرنے کی۔ جو مین پرابلم جو میں فیس کر رہی ہوں ہمارے ملک میں، انسان کو اس بات کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں۔ کوئی لینگویج یا کوئی ریلیجن، کسی چیز کا کوئی بیریئر نہیں ہے، بچہ تو بچہ ہے، پڑھنا سب کو ہے۔ مجھے جو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو جو سب سے بیسک جو چیز روک رہی ہوتی ہے ان کے بچے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو گاؤں میں رہتی ہوئی عورت ہے، اس کو کبھی نہیں پتا تھا کہ میں دن بھر چکی بھی پیس رہی ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اب میں ان کو دن میں چکی پیسنے کے 500 روپیز مل رہے ہیں، تو ان کو مہینے کے ان عورتوں کو بھی 10,000 روپیز مل رہے ہیں۔ تو وہ مسالے وہاں سے پس کے آ رہے ہیں، پھر یہاں پر جو ہماری عورتیں ہیں وہ پیکیجنگ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ اس پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب وہاں پہ لوگ جا کے پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کہاں سے ہیں، کیونکہ جب ہم بتاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں تو پاکستانی ہوں، لیکن میں کیا کر رہی ہوں۔ اور جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں، راستہ پھر اللہ دکھاتا ہے آپ کو۔ فاطمہ، برج کراس کیا آپ نے کبھی؟ بالکل کیا ہے۔ یار سوچے ذرا، برج کیا کام کرتا ہے؟ بھائی کوئی ایسی جگہ جانا ہو جہاں مشکل ہو رہی ہے، وہاں پہنچنے میں آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 ایسے پوائنٹس ہیں جو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، وہ کون سے؟ آپریشن اینڈ پریویلیج۔ اور ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں ایک برج بنانے کی ضرورت ہے جو ایجوکیشن سے بنتا ہے۔ اور آج ہماری گیسٹ بھی تو ایسے ہی ہیں، فاطمہ who is building bridges to empower women and children, the brain behind Nisa Help Foundation and Purely Homemade, جاسمین شمس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جاسمین۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بلانے کا مجھے یہاں پہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جیسے ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے ان غریب بچوں کے لیے، اس پاورٹی سے نکالنے کے لیے ان کو۔ ایجوکیشن جو ہے نا فاطمہ، صرف غریب بچوں کو ہی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پاورٹی سے، کہ ہمارے نیشن کو ضرورت ہے۔ ہمارے نیشن کو ہی پوری ضرورت ہے کہ یہ سارے بچے جو ابھی ہمارے ملک کے 44% بچے ایسے ہیں جو کہ ابھی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے۔ اگر ہمیں اپنے ملک کو کہیں لے کے جانا ہے تو ان بچوں کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا۔ پاورٹی میں تو ہیں ہم، ڈائریکٹ ان کی پاورٹی تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے کچھ تو کریں اس طرح سے۔ اینڈ دا اونلی ٹول دیٹ آئی فیل کہ بچے جس چیز سے چینج ہو سکتے ہیں، نیشن جو چینج ہو سکتے ہیں، the only tool we have is the education. بالکل، کیونکہ ایجوکیشن change the world. بالکل، جب لیک آف ایجوکیشن ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ اسے کہتے ہیں نا ہمارا ملک غریب ہے، ہمارا ملک غریب ہے، ظاہر ہے وہ ایک جنریشنل سائیکل چل رہی ہے پاورٹی کی، جو کہ ایجوکیشن ملی نہیں تھی تو وہ اسی سائیکل میں ہی گھوم رہے ہیں، اینڈ اسی وجہ سے ہم لوگ یہی کافی ٹائم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہے۔ ایک بیسک نیڈ ہے جو کہ ایک گورنمنٹ نیڈ ہے، کہ ایک گورنمنٹ پرووائڈ کرے ایک نیشن کو کہ ان کے ہر بچوں کی ایجوکیشن ایٹ لیسٹ جو بیسک لیول ہے انٹل ہائی اسکول فری ہونی چاہیے، جو کہ سارے کے سارے ڈیولپ کنٹریز میں فری ہیں۔ آپ جرمنی چلے جاؤ، وہاں تو پی ایچ ڈیز تک آپ کی ایجوکیشن فری ہے۔ یو ایس، کینیڈا، تمام کے تمام کنٹریز، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایجوکیشن ہی از دا اونلی ٹول دیٹ کین چینج دا ورلڈ اینڈ دا نیشن۔ بالکل، اور دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نیشن کی اور ایک ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی بولا کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں۔ اب ہم لوگ اگر اپنے پاس دیکھیں تو
غربت تو ایک طرف ہے، لیکن جب تعلیم نہیں ہوتی تو اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے نا تو وہ بہت ساری اپرچونیٹیز تو اس کی ایکسیس ہی نہیں ہے اس کے اوپر. اور جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایجوکیشن آپ صرف جاب کے لیے ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن سے آپ کی سوچ بدلتی ہے، اور جب آپ کی سوچ بدلتی ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے نا. اور آپ کو یہ کانفیڈنس جب آ جائے کہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو سم تھنگ، آئی کین ٹاک ٹو سم ون. صحیح. تو مین میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا آپ کی پوری پرسنالٹی کو چینج کر دیتا ہے اور آپ کی سوچ کو چینج کرتا ہے. اور جو میں نے نسا ہیلتھ فاؤنڈیشن کی یا جو بھی میں نے اپنی لائف میں نے فیل کیا ہے کہ اگر آپ کی سوچ بدلتی ہے نا تو پھر آپ کی زندگی بدلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہر چیز چینج ہونا شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی ہم لوگ برجز کی بھی بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس نا بہت زیادہ ایک ڈیوائڈ آ چکا ہے. اب انڈر پریویلیج لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں یا غریب غربا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بیسک سروسز بھی نہیں پرووائڈیڈ نا. ان کے ہیلتھ کیئر کے مسئلے بھی الگ ہیں، سینیٹیشن کے مسئلے بھی الگ ہیں. اس حالت میں ایجوکیشن تو ایک لگژری ہے ان کے لیے. تو مطلب کون کون سے ایسے بیریئرز ہیں جاسمین جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں ایجوکیٹ کر پا رہے اپنے بچوں کو؟ زینب اس طرح سے کہ جب میں نے سوچا کہ بچوں کو پڑھانا ہے اور بچوں کو اس طرف لے کے آنا ہے تو میں اس بات پہ حیران تھی کہ میں ایون کہ فری ٹیوشن دے رہی ہوں بچوں کو، بکس بھی دے رہی ہوں، سپلائز بھی دے رہی ہوں، لیکن فیملیز اپنے بچوں کو 1 دن 2 دن بھیج دیں، پھر بھیج نہیں رہتے. تو پھر فیملیز سے ہم نے جا کے خود پوچھا کہ کیا پرابلم ہے. انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے بچے کام کرتے ہیں، وہ صبح کام کرتے ہیں، شام میں کام کرتے ہیں، ہمارے تو سورس آف انکم وہ بچے ہیں، تو کس طرح سے ہم آپ کے پاس بھیج دیں. تو بیسک نیڈ جو ہے نا آپ کی زینب وہ فوڈ ہے، آپ کی بیسک نیڈ. ان کے گھر کے رینٹ نہیں پورے ہوتے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے کہ وہ اپنے کھا سکے، تو وہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانے کے لیے بھیجیں گے. پھر ہم نے سوچا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. پھر ان فیملی سے بات کی کہ پہلے ان بچوں کو راشن ان فیملیز کو دیا جائے اور پھر ان کو ان جاب سے نکالا جائے. جب آپ کو پتہ ہے زینب وہ پورے دن کے 100 روپے کے اس پہ کام کرتے ہیں، بائک کی کوئی جوتے بنا رہے ہیں، کوئی بائک کی شاپ پہ کوئی اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی یا فرینڈس سرکل ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان بچے سے. کام تو لیبر ورک لے رہے ہیں اور ان سے کام بہت لے رہے ہیں لیکن پیسے بھی نہیں دیتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایجوکیشن نہ ہونے کا کہ آپ کو مس ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں گاؤں میں جہاں ایکسپلائٹیشن از دا کریکٹ ورڈ کہ گاؤں میں کہ کام آپ سے 1000 کا لے رہے ہیں، دے آپ کو 100 روپے لے رہے ہیں. ہاں تو یہ بہت جو مجھے بیسک جو مین چیلنج جو مجھے فیل ہوا کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے. اگر ان کے پاس کھانا ہوگا تو کہتے ہیں آپ کھانا دے دیں، ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیں گے. بڑی ایزیلی ججمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے حالات بدلنے کا شوق نہیں ہے، ان لوگوں کو خود انٹرسٹ نہیں ہے. اب میں نے پہلی بات کی نا کہ ایجوکیشن ہی آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے اور کانفیڈنٹ کرتا ہے. یہ جو زندگی ایک سلیوری کی زندگی میں آ جاتا ہے نا، آپ کسی کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی ان کو اتنا سلیوری ایک سسٹم بن چکا ہوا ہے، ان کی اپنی سوچ تو کام نہیں کرتی ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تو ہی ہم سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم شاید کچھ کر لیں. جیسے ہم نے جب کام شروع کیا، پہلے تو کراچی میں ہی کام شروع کیا، پھر اس کے بعد جب ہمیں اندازہ ہوا کہ ان علاقوں میں بھی بہت ضرورت ہے، تو فاطمہ ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں آگے آتے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ٹیچرز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو وہاں سیلریز نہیں ملتی. تو وہ کہتے ہیں ہم اتنا کام کرتے ہیں ہمیں سیلریز ہی نہیں ملتی. تو جب ان کو اس بات کی شیورٹی ہوتی ہے کہ ہمیں سیلری ملے گی، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی ان کو ہم نے تھوڑا سا ہی ٹرین کیا ان کو، لیکن ان کو یہ شیورٹی ہوگی کہ ہمارے منتھ میں اتنا انکم ہو جائے گا، تو انہوں نے انہی بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. مطلب ان کے پاس اسکل تھی، وہ بس وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کچھ پیسے مل جائیں تاکہ وہ اس کو پھر آگے پرسو کر رن تو سکیں. کرنا ہے نا. بالکل اس طرح سے. اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسی ماڈل، یہی جو ماڈل ہے کہ ہم فیملی کو امپاور کریں اور پھر بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک سوٹیبل ماڈل ہے؟ اینڈ آلسو آپ نسا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گی، اور میرا سوال یہ تھا کہ ایک جینڈر ڈسپیرٹی بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، کچھ بہت سارے کلچرل ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے، اگر میں بولوں کہ بہت زیادہ غریب نہیں بھی ہیں، تو جیسے کہ لڑکیوں کے ایجوکیشن کے اوپر ذرا کم ہوتا ہے، خواتین کے ایجوکیشن پہ ذرا کم فوکس ہوتا ہے، لڑکوں کی تھوڑی زیادہ ہوتا ہے، انہی سارے ریزنز کی وجہ سے. تو ان چیلنجز کو کس طرح سے فیس کیا آپ نے؟ جب یہ شروع کیا نا کام، تو سب سے جو بڑا جو مجھے چیلنج فیل ہوا کہ لوگ اپنی بچیوں کو نہیں بھیج رہے تھے. ایون کہ ابھی بھی جن علاقوں میں، پشاور میں جو ہمارے ٹیوشن سینٹرز ہیں اور ان علاقوں میں جو ٹیوشن سینٹرز ہیں، وہ بچیاں اپنے گھروں میں بیک پیک نہیں لے کے جاتی ہیں، اپنی کتابیں اپنے گھروں میں نہیں لے کے جاتی ہیں. ان کی فیملیز کو نہیں پتہ کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، دے ڈونٹ وانٹ، ان کو نہیں پتہ.
لیکن وہ پڑھنے آتی ہیں اور ان کے بیک پیکس ان کے ٹیچرز وہیں رکھتے ہیں, ان کو وہیں ہوم ورک کروا کے بھیجتے ہیں. اچھا, تو یہ ہمارا کلچرل ان کی ویلیوز ہے, مطلب دیز آر ناٹ دا ویلیوز نا, مطلب نہ اسلام کی یہ ویلیوز ہے نہ ہماری یہ ویلیوز ہے. مطلب اسلام آپ تعلیم آپ کو شعور دیتا ہے. ہاں, آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ شعور آپ کو غلط ڈائریکشن میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں نا. تو یہ ان علاقوں میں بھی ہے, کچھ ہم نے ہر علاقوں میں ہی دیکھا. تو پھر ہم نے ان کے پیرنٹس کو انکریج کیا, اور ایون کہ ان کی زیادہ تر میں نے دیکھا مدرس چاہتی ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھیں, ضرور پڑھیں. جس طرح ان کے گھر میں 5 بچیاں ہیں اور ایک بیٹا تو اسکول جاتا ہے, ان کی بچیاں بھی اسکول جائیں, لیکن وہ نہیں کروا پاتی, افورڈ نہیں کر پاتے وہ, کیونکہ وہ بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں. ہم ان بچیوں کو جو یونیورسٹی کے ایجوکیشن, جن کے پاس یونیورسٹی کی فیس نہیں ہوتی, ایڈمیشن فیس نہیں ہے, سیمسٹر فیس نہیں ہوتی ان کے پاس, تو ہم ان کو ایڈمیشن تو ضرور کروا دیتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی سیمسٹر فیس خود سے ہی پے کرنی ہے. وہ اس طرح سے پے کرنی ہے کہ جن علاقوں سے وہ بچیاں آتی ہیں وہ کیا نام, بہت غریب, مطلب انڈر پریویلیج ایریاز ہیں وہ سارے. تو ہم ان کے ہم کہتے ہیں اپنے ہی علاقے کے آپ 10 بچوں کو پڑھائیں, ٹیوشنس پڑھائیں, ہر بچے کے ہم ان کو 1000 روپے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 10 بچوں کے ان کے منتھلی 10,000 روپیز ملتے ہیں. تو بآسانی ان کے اپنے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں بچوں کے, سیمسٹر فیس جو ہوتی ہیں وہ اس سے کور کر پاتی ہیں. تو پہلے ہم نے کام ایک بچیوں سے اسی طرح سے شروع کیا تھا کہ یونیورسٹی کے بچیوں کو ہم لیتے گئے اور ان کو ہم نے لیبر جاب سے نکالا. کچھ بچیاں کال سینٹر میں کام کرتی تھیں, کچھ فیکٹریز میں کام شروع کر دیا گریڈ 12 کے بعد, جو کہ بہت اچھی, جن کے گریڈ گریڈ 12 وغیرہ میں A گریڈ آنا ایک اچھا گریڈ ہوتا ہے. تو پھر ان کو ہم نے وہاں سے لیا اور ان کو ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا. اور ان بچوں سارے اپنے گلی محلے کے بچوں کو, پھل والے بچے ہوتے ہیں, چوکیدار کے بچے, ان بچوں کو پڑھا کے اپنی سیمسٹر فیس کمپلیٹ کی, ٹھیک ہے. تو ایک طرح آپ کے ایک ڈونیشن سے وہ بچے بھی کور ہو گئے اور ان بچیوں کی یونیورسٹی بھی کمپلیٹ ہوئی. تو ایک ماڈل تو یہ ہے. پھر یہ جب بچے تھوڑے سے پالش ہو جاتے ہیں, ان کے سمجھ جاتے ہیں کہ اسکول کیا ہے, اسکول کا سسٹم کیسے, کیونکہ ہم ان کا پورا کیریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے ہم نے ٹیوشن سینٹرز کے لیے بھی. پھر وہ بچے اپنے پرائیویٹ اسکولز میں, اپنے جن علاقوں میں وہ بچے رہتے ہیں, ہم ان کو انہی کے پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن کرواتے ہیں. اچھا, مطلب کہ پہلے ارلی ایجوکیشن دے دی, ان کی بیس بنا دی, اور پھر اس کے بعد ان کو نارمل اسکولز میں نساء فاؤنڈیشن کا اپنا کوئی اسکول نہیں, ہمارا ماڈل یہی ہے. پورے پاکستان میں جہاں جس بچے کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ اپنے ہی ایکسس میں اچھے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کروا دیتا ہے. تو ایک طرف تو بچے ہمارے ٹیچرز سے ٹیوشنس پڑھتے ہیں, ایک طرف پھر ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول موو ہوتے ہیں, اور ویسے بھی کسی بچے کو بھی اگر اسکول کی نیڈ ہے تو ہم اس کو اسکول کی فیس وغیرہ ڈائریکٹلی پھر پے کرتے ہیں. یہ افیکٹو بھی ہے, کیونکہ جو ڈسٹینس ہے گھر سے اسکول کا وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, کہ بہت زیادہ دور بھی نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں. ایکسکیوزز ہیں پیرنٹس کے لیے, بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم بچوں کو کیسے بھیجیں گے, ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو ان سارے بیریئرس کو ہمیں ختم کرنا تھا کہ کوئی بھی بیریئر آ رہا ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے, ایجوکیشن لینی ہے. تو نساء ہیلپ فاؤنڈیشن کے انڈر میں جو بچیاں پڑھا رہی ہیں, یونیورسٹی کی ٹیوشنز جو پڑھا رہی ہیں, وہ ایک ہی علاقے میں پڑھا رہی ہیں یا مختلف جگہوں پہ پڑھا رہی ہیں؟ پورے پاکستان میں پڑھا رہی ہیں. کراچی کے بہت سارے غریب علاقوں میں وہ بچیاں ہیں جو پڑھا رہی ہیں پچھلے 5-6 سالوں سے. اور فاطمہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ بچیاں تو ایسی ہیں جن کو میں نے 2016 میں لیا تھا, اور آج وہ بچیاں, انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی, ماسٹرز کر لیا اسٹیٹس میں, میتھمیٹکس میں اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں, اور وہ ماشاء اللہ بہت اچھی جابس کر رہی ہیں. لیکن اسٹل ان کو ان بچوں سے محبت ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم یہ کام اپنے اس میں کرتے رہیں. دیکھیں, آئی تھنک یہی بات ہم لوگ بھی سیکھنا بھی چاہ رہے تھے اور یہی ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے اور جو لانگ ٹرم ایک بینیفٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اور جو آپ اسپیشلی جو آپ ان بچیوں کی بات کر رہی ہیں جو کہ خود پہلے اس پروسیس سے گزری, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو بیسک ایجوکیشن ہو گئی, کہ سبجیکٹس ہو گئے آپ کے, اسکول, کالج, یونیورسٹی. اگر ہم انڈر پریولیج بچوں کی بات کریں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اسکلز اور کچھ چیزیں تھوڑی ایکسٹرا سیکھنی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ پرابلم سالونگ اسکلز بہت ضروری ہیں, ویسے تو سب کے لیے ہیں, لیکن پاورٹی اٹ سیلف از اے چیلنج. اس کے لیے آپ کو ایک کریٹیکل تھنکنگ چاہیے, اپنی حالت بدلنے کے لیے آپ کو کچھ اسکلز چاہیے, ایک پروگریسو اپروچ چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ جو والنٹیئرز آپ کے پاس ہیں, آئی تھنک وہ اسکلز بہت بہتر طریقے سے وہ آگے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اصل میں بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز اسی علاقوں سے ہے اور ان چیزوں کو وہ فیس کر چکے ہوئے, ان کو پتہ ہے یہ پرابلم ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. تو وہی مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس طرح سے کام کریں, جیسے ہم چھوٹے چھوٹے گفٹ بیگز ہیں, ابھی میں نے کہا آپ گفٹ بیگ بناؤ, عید کارڈ بناؤ, مطلب کچھ تو ایسا کرو جو آپ کی پھر انکم بھی بنے. آپس میں
ایکسچینج کرو, لیکن کوئی ایسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرو جو آپ کو یہ سینس دے کہ یار یہ ایکٹیویٹی سے میرے پاس, آپ بک مارک ڈیزائن کرو, کارڈ ڈیزائن کرو, جو کہ آپ کو یہ دے کہ میں اس سے کچھ کر بھی سکتا ہوں, کر بھی سکتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن یہ ایک ایج پہ ہی ہوتا ہے. جو بچے 12+ ہو جاتے ہیں وہ ایزیلی پھر ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو پھر وہ چیزیں جو بنا رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں یا کس طرح سے؟ ابھی ہم صرف ٹرین کر رہے ہیں ان بچوں کو, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے چائلڈ لیبر میں آ جاتے ہیں, ہم ان سے وہ کام نہیں کروا سکتے. لیکن میرا اصل جو مقصد ہے نا فاطمہ اور زینب, ایجوکیشن کا, کہ ایک بچے کو امپاور کرنا ہے, اس کو کانفیڈنٹ دینا ہے دیٹ یو کین ڈو اینی تھنگ. جب ایک بچے میں یہ کانفیڈنس آ جائے گا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو مین پرابلم جو میں فیس کر رہی ہوں ہمارے ملک میں, ہماری سوسائٹی میں, انسان کو اس بات کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. ایک عورت کو اس بات کا نہیں ہے, وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی, مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. تو پہلے اپنے آپ سے تو آپ کمٹ کرو, اپنے آپ سے سوچو کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. بچپن سے جب اس کو اپنے پیرنٹس سے, گھر سے یہ ماحول ملتا چلا جاتا ہے کچھ نہ کرنے کا, اس کو پیچھے کرنے کا, تو وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ایجوکیشن کے تھرو ان بچوں کو, میں جو میرے کیریکولم ہے, جو میری کلاس ہوتی ہے, میں ان سے میٹنگ کرتی ہوں, تو میں ان بچوں کو, ان ٹیچرس کو یہ امپاور کر رہی ہوتی ہوں کہ پہلے اپنے برین میں یہ سوچ لو کہ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر سکتی ہوں. کہ وین یو تھنک ٹو ڈو اینی تھنگ اٹ مینس کہ آپ نے اپنا ہاف جرنی کمپلیٹ کر لیا. تو اپنا آپ سوچ کو اس سب میں جاسمین, ادر دین نساء ہیلپ فاؤنڈیشن, مطلب میں ایک بہت ہی جنرلی پوچھ رہی ہوں یہ چیز کہ این جی اوز کیسا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اور ہماری سوسائٹی میں. زینب, جب سے میں نے این جی او کو جوائن, میں نے پہلے جب یہ کام شروع کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی این جی او بن جائے گی. ٹھیک ہے, آپ تو ایک کام نارملی شروع کر رہے ہوتے ہو, لیکن میں نے دیکھا ماشاء اللہ سے ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں اور وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کرنے کی, تو وہ اسٹیٹ لیول کا کام ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, سسٹم نہیں بنا ہوا. اگر آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری این جی اوز ہیں جو بہت ہی ایجوکیشن لیول پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو راشن پرووائڈ کرنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. این جی اوز کا بگ رول ہے اور وہ بہت پازیٹیولی کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. تو اس بات کو تو میں انکریج کروں گی تمام لوگوں کو. اسپیشلی میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ این جی اوز جو کہ بچوں کے ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں نا پاکستان کے اندر, وہ ٹرانسفارم کر رہے ہیں جنریشنس کو. اگر میں نے کسی کو فوڈ دے دیا تو وہ اس کی ابھی کی پرابلم تو سالو ہو گئی, لیکن روٹ کاز پہ کام نہیں ہوا. تو ہمیں ضرورت ہے روٹ کاز پہ کام کرنے کا. لیکن ماشاء اللہ سے لوگ بہت, اور جو وہ لوگ جو ماشاء اللہ سے صاحب حیثیت ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو خالی ٹرسٹ وردی لوگ چاہیے, ایسے فاؤنڈیشنز چاہیے, آرگنائزیشنز چاہیے. جیسے میں کینیڈا میں ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ ایک آپ کے پاس کوئی کاز ہوتا ہے, جو میں کہتی ہوں کہ کسی بچے کو یونیورسٹی کی فیس دینی ہے, کسی کی کوئی سرجری ہے, ان کے پیرنٹس کو کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے, اتنی ڈونیشنز ہوتی ہیں کہ مجھے اس کاز کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یار دس کاز از ڈن. لیکن لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ بھی چیز سمجھ میں آئی باتوں سے آپ کی کہ ایک طرف تو ایجوکیشن دینا ہے, دوسرا ساتھ میں اسکلز کا بھی انہانسمنٹ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے. تو اگر ان دونوں کا امپیکٹ ایک ساتھ ہو جائے تو وہ ڈبل امپیکٹ ہو جائے گا, ڈبل اس کے فائدے ہو جائیں گے. جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا نساء ہیلپ فاؤنڈیشن, وہ بالکل جیسے آپ کو میں نے بتایا 40% جیسے پاکستان کے ان بچوں کی جو تعداد ہے 40% آف دا پاپولیشن ایج 5 to 16 جو اسکول نہیں جاتے, جو کہ ورلڈ کے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے پاکستان, جو بچے اسکول نہیں جاتے. ٹھیک ہے, 22.8 ملین بچے اسکول نہیں جاتے, ان کی ایج کیا ہے 5 to 16, ورلڈ سیکنڈ نمبرز پہ, جبکہ ہماری پاپولیشن دوسری کنٹریز کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے. تو دس از دا ورلڈ سیکنڈ نمبر. تو پہلے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان روٹ لیولس پہ ان بچوں کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, جب اگر ہم نے بچوں کو بہت ارلی لیول پہ اگر ہم نے ان کو اسکل سکھانا شروع کر دیا نا, تو یہ سمجھ جائیں گے کہ پیسے ہم اس سے کما سکتے ہیں, وہ ایجوکیشن پہ نہیں جائیں گے. میرا مین فوکس ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہائی اسکول تک ایجوکیشن لو, ہائی اسکول کے بعد آپ اسکل لرن کرو. تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جو بچے کام سیکھنا چاہتے ہیں, تو بہت ساری فاؤنڈیشنز بھی ہیں جو اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ان کو ٹرین کر رہی ہیں اور ان کو گریجویشن کی ڈگری بھی دے رہی ہیں, اور ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر بھی پلیس ہو جائیں, ملک میں بھی کہیں اچھی جگہ پلیسمنٹ کروا دیں. ایک بچہ جو اپنے غریب سے علاقے میں محلے میں کام کرتا ہے بائک کی شاپ پہ, اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بدلے وہ این جی اوز اور وہ آرگنائزیشن اس طرح سے کام کر رہی ہیں کہ ان کو باقاعدہ لائسنسڈ
مل جاتے ہیں اس کام کے، میکینک کا، ٹیکنیشین ہونے کا، الیکٹریشین کا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان این جی او سے کانٹیکٹ کریں، ان بچوں کو وہاں پہ اسپانسر کر دیں. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو بیوٹیشین کا کورس کرنا چاہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو میری کنڈیشن ہوتی ہے پڑھائی بھی ساتھ کرنی ہے اور پھر وہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. اگر آپ پڑھائی ساتھ کرو گی تو میں آپ کے بیوٹیشین کے کورس کے پیسے بھی دوں گی. تو دونوں چیزوں کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے. تو ان کو ایک وہ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے وہاں کی فیس بھی ہو جائے گی اور ہم پڑھ بھی لیں گے. بالکل. اور جیسمین کا ماشاء اللہ سے اتنے سالوں کا ایکسپیرینس بھی ہے اور اتنے ٹائم سے آپ کے کر رہی ہیں. جیسمین کوئی اسٹوری شیئر کریں ہم سے، کسی کی لائف آپ نے ٹرانسفارم ہوتے دیکھی ہو اپنے سامنے، اور مطلب میں سننا چاہ رہی ہوں کوئی اسٹوری. ہمارے پاس ایک بچی تھی، گریڈ 12 اس نے کیا تھا، اور مجھے میری بھانجی نے کہا کہ آپ اس کو ضرور سے انرول کرو، اس کے A+ گریڈ 12 میں ہیں پری انجینئرنگ میں. تو پھر میں نے اس سے بات کی، تو میں نے کہا ابھی آپ کہاں جاب کر رہی ہو؟ تو وہ اپنے سوچو وہ اورنگی ٹاؤن ایک ہمارا جو علاقہ ہے وہاں سے آتی تھی، کتنے دیر بس کے چکر لگا کے کسی کال سینٹر میں جاب کرتے تھے. پورے دن کے 10 آورس کے جاب کے اس کے پورے منتھ کے اونلی 4000 روپیز ملتے تھے. لیکن وہ اپنے گھر پہ ایک ہی تھی کام کرنے کے لیے. اکثر ان فیملیز میں یہ ہوتے ہیں زینب کہ فادر یا تو ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. ڈرگس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیملی کو چھوڑ چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور دے ڈونٹ کیئر کہ فیملی کہاں ہے. اب اس کو سروائیو کرنا، تو وہ اپنے گھر کی بڑی بہن تھی. اس کو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم 10 بچوں کو علاقے میں اپنے محلے میں ڈھونڈو، ہم ان کو تمہیں پیسے دیں گے، ایک بچے کے 1000 دوں گی، لیکن تم بچوں کو پڑھاؤ، اور اونلی 2 گھنٹے ہی پڑھانے ہیں تمہیں، تم صبح کے وقت یونیورسٹی چلے جاؤ. تو پھر ہمارے ایک ماشاء اللہ سے کسی ایک ممبر نے اس بچی کو اسپانسر کیا یونیورسٹی کے لیے، اور اس کے مارکس اتنے اچھے تھے کہ اس کو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اس کو ایڈمیشن بھی مل گیا. اور اس نے اتنی محنت کی ہے. اس نے مجھ سے بہت ریکویسٹ کی کچھ عرصے کے بعد کہ آپ مجھے ایک سیشن نہیں دیں، میں 2 سیشن ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں گھر کے اخراجات ایک سیشن میں 10,000 پورے نہیں کر سکتی میری، کیونکہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایڈمیشن میں کروا دوں گی، سیمسٹر فیس آپ نے خود نکالنی ہے. بچوں کو ابھی سے محنت کرنے کی عادی بنانا ہے. ہمیں بچوں پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، ہمیں بچوں کو محنت کرنے کی عادی بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بچی نے ماشاء اللہ یونیورسٹی سے وہ آتی تھی، پھر اس کے بعد وہ 4 آورس کی بریک کر کے وہ بھی لیتی تھی، اور آج وہ ماشاء اللہ فارماسٹیکل کمپنی کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ماشاء اللہ سے. اور وہ اتنی ماشاء اللہ سے خوش. اور اس طرح ہماری 5 بچیاں ایک ساتھ جن کو میں نے ایڈمیشن کروایا تھا یونیورسٹی میں، اور وہ آج ساری ماشاء اللہ ماسٹرز کر چکی ہیں اور اپنی فیلڈ میں جاب کر رہی ہیں. لیکن وہ نساء ہیلپ کے بچوں کو ہی پڑھاتی ہیں، کہتی ہیں کیونکہ ہمارا وہ کنیکشن ہے ان بچوں کے ساتھ. تو وہ کیونکہ اب مختلف بیچز آ بھی چکے ہیں، چلے بھی گئے، لیکن جیسے مس عائشہ ہیں، شی از ون آف دا ایگزامپل. لیکن اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز جنہوں نے اپنی لائف چینج کی ہے. دیکھیں رائٹ ٹائم پہ ایجوکیشن سے اب آگے کی جنریشنز کتنی جنریشن اس کی چینج ہو مطلب گئی. اس کا ریپل افیکٹ آ رہا ہے نا کہ ایک نے پڑھا، اس کو ریئلائز ہے نا، اس کو یہ ایک سینس آف ریئلائزیشن ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں نہ میرے باقی لوگوں کے ساتھ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا اچھا ہو. ایک بچوں میں اس طرح سے تھا کہ دیکھیں جو ڈفرینٹ لینگویجز کی آپ نے بات کی تھی نا، ان کو لینگویجز سمجھ میں نہیں آتے. وہ کراچی تو ایک ایسا شہر ہے کہ ساری لوگ آ رہے ہوتے ہیں جاب کی سرچ میں، اور ہمارے پاس جو ہے کوئی لینگویج یا کوئی ریلیجن کسی چیز کا کوئی بیریئر نہیں ہے. بچہ تو بچہ ہے، پڑھنا سب کو ہے، ہر بچہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو. تو وہ بچہ، اس کی لینگویج ہی نہیں تھی، ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں تھا. ہم نے اس کو لکھ کے اردو انگلش کے کچھ بیسک سکھایا، اور ایک دن ہمیں معلوم چلا کہ وہ بچہ کڈنیپ ہو گیا. اس کی بہت پریشانی ہوئی، کڈنیپ ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد مطلب پولیس میں رپورٹ بھی کیا کہ کس طرح سے ہوگا. معلوم چلا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ خود ہی واپس آیا، اور وہ اس طرح سے واپس آیا کہ اس کو لکھنا آ گیا تھا. اس نے لکھ کے اپنا نام، اپنے فادر کا نام اور گھر کا ایڈریس. سب سے پہلی چیز میں کہتی ہوں بچوں کو یہ سکھاؤ تاکہ وہ کہیں سے بھی جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکے. تو وہ اس نے کسی کو دیا، اور کہیں سے ماشاء اللہ کسی نے اس کو وہاں سے اسکیپ کر کے واپس گھر تک چھڑوایا. تو یہ امپیکٹ ہے ایجوکیشن کا. دیکھیں امپاورمنٹ ملتی ہے نا آپ کو. اور میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی، ابھی ہم نے یہ بات کی، آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ اگر ہم اسی ڈیموگرافک کی بات کریں جو انڈر پریولیجڈ ہیں، اور جتنا بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اگر میں ہماری میٹس کی بھی بات کروں تو یہ ایک بہت کامنلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہسبینڈز یا تو ہیں نہیں،
اگر ہیں تو وہ ارن نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایک ایڈکشن والی ایک چیز ہوتی ہے جس میں وہ ہوتے ہیں، اور خواتین ارن کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جو ورک فورس میں زیادہ ہیں وہ خواتین ہیں. یہاں پہ ان خواتین کو امپاور کرنا، اچھی ورک اپرچونیٹیز دینا کتنی ضروری ہیں. اینڈ یہاں پہ میں آپ کا جو دوسرا وینچر ہے پیورلی ہوم میڈ، اس کے آئیڈیا کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کی انسپریشن یہی تھی، یہی جو پوری ہمارا ایک پرابلم ہے؟ بالکل یہی آپ سمجھیں نا روٹ کاز. تو پیورلی ہوم میڈ بیسکلی سمجھیں کہ وہ ان سارے پرابلمس کو دیکھتے ہوئے کہ پرابلمس کا سلوشن کیا ہے. ہمیں صرف پرابلمس کو تو نہیں ہائی لائٹ کرنا، ہمیں کچھ نہ کچھ تو سمجھے ظاہرہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی پرابلمس آ رہی ہیں، وہ عورتیں بیچاری بہت پریشان ہوتی تھیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اچھا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن گھروں میں ایجوکیشن نہیں ہے نا، ان بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے 16 ایئرز میں 17 ایئرز میں، ایجوکیشن نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں دیا ان کے پیرنٹس نے کہ وہ کوئی اسکل سیکھ سکیں. اسکل بھی نہیں ہونا اور آپ ایجوکیشن بھی نہیں ہو رہا تو سمجھے آپ نے ہاتھ پیر کاٹ دیے ایک بچے کے. تو جب وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور ان کو ہسبینڈ ایسے مل جائیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے ہوں تو وہ کیا کریں گے. تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ یار جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی، ریسٹرکشنز بہت ہیں. تو میں نے کہا آپ گھر پہ ہی رہ کے جیسے کچھ نے بتایا کہ ہم کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، ہم مسالے بہت اچھے بناتے ہیں، تو اس طرح سے پیورلی ہوم میڈ آیا کہ جو بھی کچھ ہم بنائیں گے اس پیورلی ہوم میڈ کے پلیٹ فارم پہ وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ان عورتوں سے بنوائیں گے جن کو کوئی بھی آسرا یا کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کدھر جائیں. تو ہم ایک پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں ان عورتوں کو کہ جو بھی آپ بناؤ، جو بھی آپ کرو اس پلیٹ فارم پہ ہم ان کو لے کر آئیں گے اور اس کا ایک روزگار کا ذریعہ بنے گا. اس طرح ان کی فیملی بھی امپاور ہوگی اور ہماری اکنامی بھی ایٹ دی اینڈ امپاور ہوگی. بالکل. اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو پڑھنے کے لیے جانے دے سکتے ہیں. بیکاز ایوری موم، میں ہر ماں کو دیکھتی ہوں، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھ جائے. ایون تو فاطمہ میں کہتی ہوں اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو نا، اگر آپ جھاڑو پوچھا بھی لگا رہے ہو، کلیننگ بھی ہو، میڈ بھی ہو، تو آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا اٹس اوکے. لیکن یہ تو وہ خاص طور پہ عورتیں جن کو ان چیزوں کے لیے بھی الاؤ نہیں کیا جاتا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک سمبل میں رکھا ہوا ہے کہ ہماری عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اور وہ اندر کیا فیس کر رہی ہے کسی کو نہیں پتا. ایگزیکٹلی. اور یہ چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز اسٹارٹ کی، پھر آپ کی ایک ٹیم بنتی ہے، اس میں ایک کلیکٹیو گروتھ ہوتی ہے، بچوں کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، اوور آل ایک فیملی میں وہ خواتین کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. یعنی جو اس کے افیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ، یعنی میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے اس چیز کا. اور جو ایک پروفیشنل گروتھ بھی ہو رہی ہے نا ان خواتین کی، یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسمین فائنینشیل لٹریسی بھی بہت ضروری ہے خواتین کی، کہ نہ صرف یہ کہ ہم ایک بزنس ماڈل صرف پرووائڈ کر دیں یا ایک ورک اپرچونیٹی دے دیں، وہ فائنینشلی ہمارے یہاں خواتین اس طرح سے لٹریٹ نہیں ہوتی. بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی کرنا بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور اس کی ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ موبائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن انسٹاگرام کو یوز کرنا ہے، فیس بک کو یوز کرنا ہے تاکہ وہ اپنی پبلسٹی کر سکیں. نہیں تو یہ ابھی جیسا یہ کام شروع کیا تو میں نے ان بچیوں کو ان میں سے سلیکٹ کیا کہ کون سی ایسی بچیاں ہیں جو اپنے موبائل کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. کس طرح سے آپ سمجھیں کہ آرڈر کیا ہوتا ہے، چیزوں کے لیبلز کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کو الفابیٹ سکھانا، ان کو کچھ بیسک چیزیں سکھانا تاکہ آپ چیزوں کو پڑھنا تو سیکھیں. تو ایک چھوٹا سا ہم نے ساتھ ساتھ انہی پروگرام کے ساتھ شعور کا ایک پروگرام بھی ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ ان عورتوں کو جن کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، وہ بہت ہی ان سے لوگ کام کروا لیتے ہیں، پیسے پورے نہیں دیتے، ان کو کاؤنٹنگ نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو اور ان کو ایڈریس کچھ بتایا جاتا ہے، وہ مس گائڈ بہت ہوتی ہیں، بہت پرابلمس میں آتی ہیں. تو پھر ہم نے ایسی ٹیچرس کو ہائر کیا کہ جو ان عورتوں کو بیسک تعلیم دیں. ایٹ لیسٹ آپ کو لکھنا پڑھنا آ جائے، آپ کو اتنا تو آ جاؤ کہ آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہو. ہم نے دیکھیں مدرس کے اوپر رسپانسبلٹی تو بہت ڈال دی ہم لوگوں نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت کر دی کہ ماں کا یہ کام ہے، ماں کا یہ کام ہے، ماں ہی کرتی ہے سارا کچھ، لیکن ہم نے ان کو اکوپ تو نہیں کیا ان اسکلس سے. اور یہاں پہ میں چیلنجز کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جب ایک بزنس ماڈل بھی آپ کسی کو پرووائڈ کر دیں، آپ ان کو پیسے بھی پرووائڈ کر دیں، آپ ان کو ہیلپ بھی آفر کر دیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ہیزیٹینسی ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسے چیلنجز ہیں جن کا شاید ہمیں آئیڈیا نہیں ہے؟ آپ نے ابھی تک اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھیں، کیا چیز ہوتی ہے جو ان کو روک رہی ہوتی ہے؟ اب مجھے جو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو جو سب سے بیسک جو چیز روک رہی ہوتی ہے ان کے بچے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، اور ماشاء اللہ سے ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ان فیملیز میں ہمارے، تو وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو تو چھوڑ کے نہیں نکل سکتے. اور جو ریسٹرکشن ہوتی ہے ان کے ہسبینڈ کی طرف سے ہوتی ہے، بہت سختی ہوتی ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے
کہ وہ نہیں جا سکتی کہیں پہ. تو وہ بس ان کا ایک سمجھے ایک سرکل ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے ہم اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے. تو آپ نے کچھ بھی پرووائڈ کرنا ہے نا ان کو ان کے سرکل میں ہی پرووائڈ کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ان کو فیل ہوگا کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کانفیڈینس ہوگا. پھر ان کی فیملی اور شاید ان کے ہسبینڈ کو فیل ہو کہ وہ کچھ کر رہی ہے, تو پھر ان کو اس سرکل سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی. تو یہ جو مسالے وغیرہ کی چیزیں ہیں ان کے اپنے گھر میں ان کو لوگ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں یا پھر وہ کہیں سے جا کے آتا ہے ان کے پاس؟ ہم فی الحال یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹلی آرگینک پہ جیسے کام کر رہے ہیں, پیور اور نیچرلس پہ. تو کچھ مسالے ہم اٹھاتے ہیں فارمرز سے, ڈائریکٹلی ولیجز سے اٹھا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم فارمرز کے پاس سے ہی تیار کر کے منگوا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو گاؤں میں رہتی ہوئی عورت ہے اس کو کبھی نہیں پتا تھا کہ میں دن بھر چکی بھی پیس رہی ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملے گا. اب میں ان کو دن میں چکی پیسنے کے 500 روپیز مل رہے ہیں, تو ان کو مہینے کے ان عورتوں کو بھی 10,000 روپیز مل رہے ہیں بند کے. تو وہ کبھی نہیں سوچا تھا انہوں نے. تو وہ مسالے وہاں سے پس کے آ رہے ہیں. پھر یہاں پر جو ہماری عورتیں ہیں وہ پیکیجنگ کر رہی ہیں, پھر ان سے دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بنوائی جا رہی ہیں. تو اصل مین مقصد یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, اور جو اسکل مجھے آتا ہے میں اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہوں. بالکل. اور یہاں پر آئی تھنک اسکل آئیڈینٹیفائی کرنے والا بندہ بھی بہت ضروری ہے. آئی تھنک ہمیں جیسے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. اور ماشاء اللہ جس طرح سے آپ اس وقت, مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ کینیڈا میں بیٹھی وہاں سے آرگنائز اس طرح سے کرنا. فاطمہ یقین کریں کینیڈا جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں پاکستانی ہوں. آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ اس پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جب وہاں پہ لوگ جا کے پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کہاں سے ہیں, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ, تو جب ہم بتاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں تو پاکستانی ہوں, لیکن میں کیا کر رہی ہوں. نیوز پہ ہر وقت خبریں سن رہے ہیں, یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا. میرا یہ سارے کام جو شروع ہوا وہ اسی سے شروع ہوا کہ پرابلمس کو تو سن رہی ہوں, پرابلم کا سلوشن کیا ہے, اینڈ وائی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. میں کچھ تو کر سکتی ہوں. میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ میں اسٹیٹ لیول پہ سب کچھ چینج کر سکتی ہوں, لیکن میں کہتے ہیں نا جیسے کہ آپ اپنے حصے کا اپنے دیا جلاؤ, تو واٹ یو کین ڈو اٹ. تو اس بات کا احساس کہ یار کچھ کرنا ہے, اور جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں, راستہ پھر اللہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے جب اب اگر آپ ریٹروسپیکٹ میں اپنی لائف کو دیکھیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کمیونٹی لیول کے اوپر کیا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوا ہے, کیا آپ کو وہ اس طرح سے نظر آتا ہے, اور اسپیشلی آپ کی اپنی ذات پہ کس طرح کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ مطلب کیا آپ کو ایک اوور آل ایک پازیٹیو فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, جو آپ چیلنجز کی بھی بات کر رہی ہیں, ہم لوگ تو ہوپلیس ہونا شروع ہو گئے ہیں. نہیں, آپ کو بتاؤں کہ ہوپلیس ہونا نہیں چاہیے, کبھی بھی ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ یار میں اگر چلتے ہوئے کسی ایک بچے کو یا کسی کو پانی بھی پلا دوں نا, تو آج کا کام آپ سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا آپ کا. تو کبھی بھی ہوپلیس نہ ہو, پہلی بات تو یہ ہے. اور جب میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہمارے ایک جب گھر کے اندر پیسے آنا شروع ہوتے ہیں, کچھ فائننس انکم سپورٹ ہوتی ہے, اس گھر کا ماحول ویسے ہی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اس گھر میں ماں اور باپ دیکھتے ہیں ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے, تو ایک بہت بڑی جو جنگ ہوتی ہے گھر میں, جو ایک پرابلمس کی پریشانی ہے, جنگ ظاہر سی بات ہے کہ کس طرح کرنا ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے ان کو کہ ہمارا بچہ ایٹ لیسٹ سارے حالات کے باوجود وہ بچے کی پڑھائی نہیں رکتی. اس کے اسکول کی پڑھائی, یونیفارم, شوز کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کورسز کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا, بچے کو اسکول جانے سے نہیں روکنا. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ ساری چیزیں تو ایک ہمارے معاشرے میں اچھا امپیکٹ دیتی ہیں. اور آپ نے جہاں تک میرا پوچھا تو میں اتنی کوئی خوش ہوتی ہوں, اور مجھے رات کو کوئی ایسی نیند آتی ہے زینب, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنے کام کر رہے ہو, آپ کو اسٹریس ہو جائے گا, ٹینشن ہو جائے گی, رات کو نیند نہیں آئے گی, جسٹ ڈو ناٹ ڈو سو مچ ورک. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ, بس میں رات کو سوتی ہوں اور آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, اور جب صبح اٹھتے ہیں ویسے ہی فریش ہوتے ہیں. تو آپ کے اندر کا جو سکون ہوتا ہے نا, وہی آپ کو سب کچھ ہوتا ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسٹیڈ آف ہم اگر فار ایگزامپل آپ کی اسٹوری سے کوئی انسپائر ہو رہا ہے ابھی, تو وہ ایک نئی آرگنائزیشن شروع کرے یا فاؤنڈیشن شروع کرے, انسٹیڈ آف دیٹ وائی ڈونٹ وی جسٹ جوائن ہینڈس؟ بالکل ایسے ہی جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں آپ ان پہ تنقید نہ کریں, اور میرا خیال ہے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر سے جیسا تنقید کا جیسے کہتے ہیں اینک اتار دینا چاہیے. اور ہر بندہ اچھا بھی ہوتا ہے, اس میں کچھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں نا, پرابلمس بھی ہوتی ہیں. تو ہم صرف پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی فاؤنڈیشن میں, کسی بھی کام میں, اور اس کو فوکس کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ
اس میں سے آپ کو اور آؤٹپٹ ملے اپنا گا. رول پلے کرنے کی کوشش کریں کہ بالکل. ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر اس سکتے ہیں, کام پہ کیونکہ کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ ٹائم نہیں ہے, ہماری لائف بہت بزی ہیں. سو وہی فاطمہ آپ کی والی بات سے اگر میں اس میں ایڈ کروں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی چیز آپ نہیں کر سکتے, دین یو کین جسٹ پلے یور پارٹ. جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کسی کو بتا دیا کہ یار آپ اس بچے کو اسپانسر کر دو اس نسائل فاؤنڈیشن کے تھرو. آپ نے تو صرف زینب کو بتایا اسپانسر کرنے کے لیے, زینب نے کسی اور کو بتا دیا اور کسی اور نے اسپانسر کر دیا. تو یہ شروع تو آپ سے ہوا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, صدقہ جاریہ, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ پڑھ بھی گیا. بالکل. اور آپ کی لائف میں جو پازیٹیو امپیکٹ آیا آپ کچھ عرصے کے بعد, آپ کو نہیں پتا وہ اس کی وجہ سے. تو جیسے سمپل آپ نے ایک بات کسی کو کنیکٹ کیا تھا, تو کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. بالکل. ہم نے اپنی کانورزیشن اسٹارٹ بھی اسی بات کے ساتھ کی تھی کہ برجز بلڈ کرنے, اور آئی تھنک یہی ہماری پوڈ کاسٹ کا کنکلوژن بھی ہے کہ برجز بلڈ کرنے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جاسمین, اور اللہ آپ کو اور برکت دے. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہ سارا کام کر رہی ہیں. اس سے ایک تو انسپریشن بھی مل رہی ہے اور بہت سارے آئیڈیاز بھی ملے ہیں ہم لوگوں کو. بہت بہت شکریہ زینب اینڈ فاطمہ, آپ لوگوں کے بھی ٹائم کو اور مجھے بولنے کا موقع دیا. مین مقصد ہمارے کام کا یہی ہے کہ ہماری بات اور ہمارا کام لوگوں تک پہنچے, اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ اس کام میں ڈالے, اس خیر میں ڈالے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ, چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ لیسن دیا ہمیں کہ آپ نے خیر کی بات, اچھی بات, فائدے کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے, چاہے وہ بہت تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو. جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ آپ نے شیئر کرنی ہے. آج ہم نے بھی بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کی, ہم نے بھی کوشش کی کہ ایک پروڈکٹیو ڈسکشن کریں جس کا فائدہ ہو سننے والوں کو. نساء ہیلپ فاؤنڈیشن بچوں اور خواتین کو ایجوکیٹ کرتا ہے, پیورلی ہوم میڈ, خواتین کے اسکلز کے تھرو ان کو امپاور کرتا ہے. آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس انفارمیشن کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم آپ سے لنکس شیئر کر رہے ہیں, آپ یہی لنکس آگے ان سے شیئر کریں اور اس کار خیر میں اپنا پارٹیسپیشن بھی کریں.